بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 تک ترجمہ ہو چکا تھا۔ 59 ساری ترجمہ پچھلی دفعہ 56 تک ہی ہوا تھا، اسی آیت میں۔ اچھا، میرے خیال کے مطابق پہلے میں نے تینوں آیتوں کا ترجمہ کیا تھا، پڑھا تھا، اس کے بعد پھر اچھا جی وہاں سے پیچھے جو پچھلے ہفتے درود شریف کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام عرض کیا کرو، یعنی درود و سلام کے نذرانے میرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے سے مراد ہے رحمتوں کا نزول اور شان کو بلند کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی شان کو بلند فرما رہا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کی دعا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی دنیا میں اور آخرت میں۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے، کوئی جرم نہیں ہے، بغیر کسی جرم کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے تو تکلیف تو اسے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے جرم کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور جب متعلقہ آدمی، ہر کسی کو حق نہیں پہنچتا، جب کوئی متعلقہ آدمی کسی کو کسی کے جرم کی سزا دے گا تو اس وقت وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا کہ وہ بھی اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ تو بغیر کسی جرم کے، بغیر کاسبہ کا معنی ہوتا ہے کمانا، بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے کسی جرم اور کسی غلطی کے بغیر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اٹھایا، یعنی بہت بڑا بہتان باندھا ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ اپنے سے سر انہوں نے لے لیا ہے۔ ان دو آیتوں کے متعلق تفصیل انشاءاللہ اگلا جو رکوع ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو آئے گا درس، اس میں انشاءاللہ اس کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ادھر سے پہلے اس کو آن کرو گے پھر ادھر سے آن ہوگا۔
ادھر یہ جو ہے نا سب سے ادھر والا بٹن وہ اس میں یہ جو ہے ادھر والا بٹن ادھر یہ اب ادھر سے آن کرو دونوں بٹن آن کرو دو بٹن ساتھ والا اب ادھر سے آن کرو اب ہو جائے گا یا ایہا النبی اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لفظ نبی کا معنی اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ لفظ نباؤن سے بنا ہے فعیل کے وزن پہ نبیٌ. اس کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. تو اے غیب کی خبریں دینے والے. لفظ نبی ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب کی خبریں لیتی ہے اور حسب ضرورت آگے بیان فرماتی ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے. تو اے میرے پیارے محبوب اے نبی مکرم قل لازواجک کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں. یعنی جب ضرورت کے طور پر باہر نکلنا پڑے تو بے پردہ بن سنور کر دعوت نظارہ دیتے ہوئے نہ نکلیں بلکہ با پردہ طریقے سے وہ باہر نکلیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یؤذین پس ان کو نہ ستایا جائے. وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ بڑی یعنی گہری اور بڑی پیاری بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ تمام جاہلی تہذیبوں میں یعنی پرانے زمانے میں جو تہذیبیں گزری ہیں جس طرح مصر کی تہذیب ہے اسی طرح یونان کی اور پرانے زمانے کی تہذیبیں شرقی ہوں یا غربی یعنی وہ مشرقی دنیا میں ہوں یا مغربی دنیا میں جو پرانی تہذیبیں گزری ہیں اب فرماتے ہیں قدیم ہوں یا جدید پرانے زمانے کی تہذیبیں پرانے زمانے کے معاشرے یا اس زمانے کے معاشرے سب عورت کو ایک کھلونا ہی سمجھا جاتا رہا اور سمجھا جاتا ہے. ہر معاشرے کے اندر جتنے بھی جاہلی یعنی جہالت کی پیداوار جن کی بنیاد ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں قانونوں پر تھی ان کے اپنے اصول اپنے قانون یعنی وہ کوئی یعنی وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی قانون نہیں ملا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو انہوں نے پس پشت ڈال کر اپنے بنائے ہوئے اصول اور قانون ان کی وہ پیروی کرتے تھے اور ان کے مطابق جو چل رہے تھے. ان سب معاشروں میں عورت کو ایک کھلونا کیا ہوتا ہے ڈچ میں کہتے ہیں سپیل خود جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. تو عورت کو ہر معاشرے میں ایک کھلونا سمجھا جاتا رہا. ہوسناک نگاہیں اس کا تعاقب کرنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتی. جب تک عورت اپنے حقوق سے بے خبر اور محروم تھی اس وقت تک حکماً اسے محفل رقص و سرور کی زینت بننے پر مجبور کیا جاتا رہا اور جب اسے اپنے حقوق سے آگاہی ہوئی تو پرانے شکاریوں نے اس کو پھانسنے کے لیے نیا جال بچھا دیا. یعنی اب وہ طریقہ تو کارگر نہیں ہے کہ حکم دے کر اس کو اس کام پہ مجبور نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے
ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ پرانے شکاری وہی ہیں لیکن اس کو پھنسانے کے لیے ایک نیا جال بچھا دیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا سارا فلسفہ اور زور قلم اس کو یہ باور کرانے میں صرف کر دیا، اس کو یہ سمجھانے میں صرف کیا، سارا زور لگا دیا عورت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اب تو آزاد ہے، تجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ تو بن سنور کر ساتھ سنگار کر کے گھر سے نکلے، اس کے بعد تیرا جی چاہے تو بازاروں اور شاہراہوں پر محو خرام رہے، چاہے کسی کعبہ خانے کی آرائش میں اضافہ کرے، کسی شبینہ کلب میں یا بزم عیش و طرب میں اپنے حسن کی نمائش کرے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ تیری اس آزادی میں روڑا اٹکائے۔ یعنی عورت کو پہلے تو معاشروں میں زبردستی حکم دے کر اس سے محفل رقص و سرور کی زینت بنایا گیا، یعنی غلط کام کروائے گئے۔ اور جب یہ دیکھا کہ اب عورت اپنے حقوق سے آگاہ ہو گئی، اب حکم دے کر اسے یہ کام نہیں کروایا جاتا، تو اب دوسرے طریقے سے کہا بھائی تو آزاد ہے، تجھے کون روک سکتا ہے، تو جہاں چاہے بے پردہ پھرے، جس طرح چاہے پھرے، تیری آزادی میں کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کام وہی لیا لیکن طریقہ ایک نیا ایجاد کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس طرح مردوں کا خالق ہے اسی طرح عورتیں بھی اس کی مخلوق ہیں، وہ دونوں سے پیار کرتا ہے اور اسے دونوں کی خیر خواہی مطلوب ہے۔ وہ جس طرح مردوں کی آبرو مندانہ اور باوقار زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح وہ عورت کو بھی عفت و عصمت اور شرم و حیا کا پیکر بن کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تلقین فرماتا ہے۔ تو اب عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے جی، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو پس پشت ڈالا جاتا ہے تو پھر جس کا زور چلتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اسی کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ رسول کے قانون کو پس پشت ڈال دیا گیا تو مرد جب مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، تو انہی کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اگر کسی جگہ پہ ہو رہی ہے تو وہ اس میں اس معاشرے کا، اس ماحول کا قصور ہے جہاں اس عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق دونوں ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ تو مخلوق ہونے میں مرد اور عورت برابر ہیں، جس طرح مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو پیار فرماتا ہے، اسی طرح عورتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دونوں پر برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی قانون مقرر کیا ہے وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ ہاں اگر کہیں مردوں کو بالادستی حاصل ہے تو وہ تو اپنے یعنی حقوق کے لیے اور عورتوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے تو قانون بنا لیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی اپنی حفاظت کر لو اور اپنے لیے سب کچھ سمیٹ لو اور دوسروں کے حقوق غصب کر لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مخلوق دونوں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ دونوں کی بہتری کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عورتوں کو حکم دیا ہے اس میں انہی کی بہتری مقصود ہے، اور چاہے کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، یا کسی کی عقل میں سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، جو کچھ قانون بنایا ہے، جس کے لیے بنایا ہے وہ اس کی بہتری کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ یہ بات اس سے پہلے سورہ نور میں بھی گزر چکی اور یہاں پر بھی گزر چکی، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور
عام مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جب کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو وہ با پردہ طریقے سے اور با وقار طریقے سے وہ گھر سے نکلیں، یعنی بے پردہ اور اس طرح یعنی نہ نکلیں کہ آگے چل کے پھر اس کے کوئی خرابی پیدا ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح اسلام میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور خود شرم و حیا کا پیکر بنے اور دل کے اندر دل و دماغ میں کوئی غلط خیال لانے کا بھی نہ سوچیں، دل کے اندر کوئی غلط خیال یعنی کوئی غلط کام کرنا تو درکنار، دل و دماغ میں بھی کوئی غلط خیال نہ آنے دیں، اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے کہ آگے چل کے خرابی ہو۔ جب عورتیں بن سنور کر بے پردہ طریقے سے گھروں سے باہر نکلیں گی تو لازماً اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی، تو اس لیے جو ایک خرابی پیدا ہونے والی ہے اس کو پہلے سے روکا جا رہا ہے کہ نہ اس طرح یہ بے پردہ بن سنور کر باہر نکلیں اور نہ وہ خرابی پیدا ہو۔ تو مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا کہ بعض منافقین، یہودی اور اس قسم کے یعنی آوارہ لوگ جو ہیں، عورتیں جب باہر جاتی تھیں خاص طور پر شام کے وقت گھروں میں، چونکہ یہ قضاء حاجت وغیرہ کے لیے ٹائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، باہر جانا پڑتا تھا، تو عورتیں باہر جاتی تو کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ تھا کہ وہ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا، ان کو روکا جاتا تو وہ کہتے بھئی ہم نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ کوئی عزت دار مسلمان عورت ہے، ورنہ ہم اس کو نہ انہیں چھیڑتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو کہ وہ با پردہ طریقے سے باہر نکلیں تاکہ پہلے سے پہچان لی جائیں اور اس طرح کے لوگ ان کو نہ چھیڑیں اور ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی مومنوں کی عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیں، یعنی جب باہر نکلیں تو ایسا با پردہ لباس ہو جو جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے۔ ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین پس ان کو نہ ستایا جائے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون اگر منافق باز نہ آئے، یعنی عورتوں کو تو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ وہ با پردہ طریقے سے باہر نکلیں، یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو چھیڑتے تھے یا چھیڑ خانی کرتے تھے ان کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی قانون بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی قانون موجود تھا، ان کو سزا دینے کے بھی انتظامات تھے، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی سچویشن ہی پیدا نہ ہو، ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہو، اس کا موقع ہی نہ دیا جائے، پہلے سے خود ہی انتظام کر لو تاکہ بجائے اس کے کہ دوسرے کو سزا دی جائے، جو چھیڑ خانی کرتا ہے، جو اس قسم کے غلط کام کرتا ہے اس کو سزا دی جائے، اس سے پہلے تم خود اپنا انتظام کر لو، تم ایسے اسباب ہی پیدا نہ کرو کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ تو پہلے عورتوں کو حکم دیا جا رہا کہ با پردہ طریقے سے اگر ضرورتاً گھر سے نکلنا پڑے تو وہ با پردہ طریقے سے نکلیں۔ آگے ان کو منافقین کو ان کو یعنی دھمکی دی جا رہی ہے، کہا جا لئن لم ينتهِ المنافقون اگر باز نہ آئے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق اور کفر کا مرض ہے جن کے دلوں میں، والمرجفون فی المدینۃ اور مدینہ منورہ میں افواہیں پھیلانے والے، مرجفون جھوٹی خبریں اڑانے والے،
کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کہیں گیا ہے جہاد کے لیے تو پیچھے وہ خواہ مخواہ خبر اڑا دیتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا ہے، وہ شکست کھا گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں ادھر سے کافروں کا لشکر آ رہا ہے، مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس طرح کی جھوٹی خبریں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ اگر منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے اور مدینہ منورہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے یہ لوگ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان کے اوپر قبضہ اور اختیار اور کنٹرول دے دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ نہیں رہیں گے مدینہ منورہ میں آپ کے پاس مگر تھوڑا عرصہ۔ ملعونین، وہ ملعون ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیے گئے۔ لعنہ سے ملعون اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس پہ لعنت کی جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے، تو اس کا جمع ہو گیا ملعونین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیے گئے ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں وہ پائے جائیں گے، اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو اچھی طرح قتل کیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی طریقہ ہے پہلے لوگوں میں بھی، پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جس طرح کے بدکماش لوگ، مجرم لوگ جو ہوتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ظالم اور غاصب مجرم لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ تو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے محبوب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ الساعۃ کا معنی ہوتا ہے وقت، گھڑی، کوئی ٹائم۔ اب یہ لفظ خاص قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یسألک، آپ سے سوال کرتے ہیں الناس، لوگ، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ قل، محبوب فرما دو، انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ اپنے اندازے سے اور اٹکل سے نہیں جانتے شاید قیامت قریبی ہو۔ لعل الساعۃ قریبا تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب آ پہنچی ہو۔ کچھ لوگ سوال کرنے کی نیت سے پوچھتے تھے، مثلا یہودی اور کفار و مشرکین، وہ ہٹ درمی، کٹ حجتی اور ستانے کی نیت سے، پریشان کرنے کی نیت سے یہ سوال کیا کرتے تھے۔ مثلا کفار کو جب کہا جاتا بھئی قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں حساب و کتاب ہوگا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی، تو وہ کہتے بھئی کب قیامت آئے گی؟ آپ نے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا قیامت آئے گی، سال گزر گیا قیامت تو نہیں آئی، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، آپ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، لیکن کب آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی لیکن وہ آ نہیں رہی، کب آئے گی؟ پھر کہتے بھئی دیکھو ہمارے باپ دادا گزر گئے، ان کے باپ دادا، کب سے یہ دنیا چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ؟ تو وہ کٹ حجتی کے طور پر اور پریشان کرنے کی نیت سے کفار و مشرکین یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہودی جو تھے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں ڈبل گیم، دوہری گیم کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ
نبی آخر الزمان وہ قیامت کا حتمی علم نہیں بتائیں گے، اور اسی طرح روح کے متعلق وہ حتمی خبر جو ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، لیکن کسی حکمت کے پیش نظر اس کو آگے بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اب کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں حتمی طور پر اس کی ڈیٹ جو ہے، اس کا دن، اس کی تاریخ نہیں بتائیں گے، تو اب سوال انہوں نے اس لیے کیا، کفار و مشرکین سے کہتے بھائی سوال کرو، خود بھی سوال کرتے بھائی اگر یہ بتا دیں گے تو ہم کہیں گے ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں حتمی خبر نہیں دیں گے، تو اس لیے آپ نبی نہیں ہیں، اور اگر نہیں بتائیں گے تو ہم کہیں گے بھئی جس کو یہ قیامت کا علم نہیں ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہی نہیں، وہ ڈبل گیم کرنے کی نیت سے یہ سوال کرتے تھے، لیکن وہ اپنی گیم کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، جو رب ذوالجلال کا حکم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق چلنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کی یعنی اس کے مکر و فریب اور اس کی گیم کو نہیں دیکھنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم قیامت عطا فرما دیا تھا، اس پہ امت کے علماء کا اجماع ہے۔ تمام جمہور علماء جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم دیا، لیکن آگے اس کو بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات تو بیان فرمائی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا سن ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ باقی یہ فرما دیا کہ 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت سی علامات قیامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، لیکن خاص جو ہے وہ اگر سن بھی ساتھ بتا دیتے تو ہر کوئی حساب لگا لیتا بھائی ٹھیک ہے ابھی اتنے سال رہتے ہیں، اتنے سال۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات جو ہیں ان کو بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ چیزیں، یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ان سب کا ظہور، ان میں سے ایک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی ان کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اس سے پہلے ایک دھواں نکلے گا، دجال نکلے گا، دابۃ الارض نکلے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح زمین کے اندر دنسائے جانا، آگ کا نکلنا، اور اس کے بعد یہاں تک بتا دیا کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ آئے گی۔ اب رہ گیا سن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے اس کو نہیں بتایا، ورنہ ہر کوئی حساب لگا لیتا بھئی اتنے 1000 سال، اتنے 100 سال، یا اتنے مہینے، اتنے دن رہ گئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آخری آیت پیچھے گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس از خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تبارک ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم والا ہے اور خبر والا ہے، جاننے والا، ہر چیز سے
باخبر ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 علوم، قیامت کا علم، اور ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا کرے گا، کس زمین میں مرے گا، یہ چیزیں جو ہیں، بارش کب ہوگی، ان کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان علوم خمسہ کے متعلق بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک ولی کامل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک ولی کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان 5 چیزوں کا علم نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند شان والی ہے نا، حضور تو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کو ان 5 چیزوں کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ ولی کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام علوم غیبیہ، دیکھیے کل کیا ہوگا، کل ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ بھی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پہ جلوہ افروز ہو کے خطبہ دیا، صبح سے لے کر زور تک، زور سے عصر تک، عصر سے مغرب تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ما کان و ما یکون، جو پہلے ہو چکا اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور جو بعد میں ہوگا اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت تک جو کچھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خطبے میں سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا سب کچھ۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جس کو جو یاد رہا وہ یاد رہا، جس نے جو بلا دیا وہ بلا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ علوم غیبیہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ تو صرف کل کی بات نہیں ہے، قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت تک جو کچھ ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف پوری ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، صرف متعلقہ بات عرض کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر چلے گئے، جیل میں 2 بار آدمی آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے جو کچھ انہوں نے خواب بیان کیا اس کی تعبیر بیان کر دی کہ ایک جو ہے وہ رہا ہو جائے گا اور ایک کو پھانسی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب تو کوئی نہیں دیکھا، ویسے ہی ہم مذاق کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بھئی خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ حتمی ہے، فائنل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ نبی کا علم قطعی یقینی فائنل ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے تم مذاق کرو یا جو کچھ کرو، میں نے جو بیان کیا وہ ایسے ہی ہوگا۔ ایک جو ہے اس کو پھانسی ہو گئی اور دوسرا جو تھا وہ آزاد ہو گیا۔ بادشاہ کا وہ خاص قریبی تھا، مصاحب تھا، وہ بادشاہ کے پاس پھر وہ اپنے عہدے پہ بحال ہو گیا، اپنی ڈیوٹی پہ وہ چلا گیا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا
بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیاں ہیں، یہ جس کو آپ لوگ ڈچ میں کو کہتے ہیں، گائے، 7 گائیاں ہیں موٹی تازی، اور 7 ہیں بڑی دبلی پتلی کمزور، وہ 7 کمزور جو ہیں ان کو کھا جاتی ہیں۔ 7 خوشے ہیں سٹے، یہ جو جس طرح گندم کا ہوتا ہے یا چاول کا ہوتا ہے سٹا جس میں دانے ہوتے ہیں، بڑے ہرے بھرے ہیں، اور 7 جو ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ اب اس نے معبروں سے، تعبیر بتانے والوں سے پوچھا بھئی اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب وہ جانتے تو تھے نہیں، کیا کریں؟ کہا جی بادشاہ سلامت یہ ویسے ہی بے خوابی کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اب ویسے ہی آپ نے یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی، اس طرح جانتے تھے نہیں کہ اب کیا کریں، کیا اس کی تعبیر بتائیں، اور اگر کچھ ویسے ہی اٹکل سے اندازے سے کہہ دیتے اس کے خلاف ہوتا تو پھر بادشاہ پوچھتا ہاں بھئی تم نے تو ایسے کہا تھا ویسے ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ویسے ہی، کوئی نہیں، یہ ویسے خواب ہے، یہ بے خوابی کی وجہ سے۔ اب وہ سن رہا تھا جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے آیا تھا، اور جو آپ نے تعبیر بتائی تھی، جو کہا تھا وہ بالکل اسی طرح ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا تعبیر بتائیں گے؟ تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے ذرا اجازت دیجئے، میں وہاں جیل سے اس کے پوچھ کے آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہا بھئی یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، آپ ذرا اس کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے، صرف اب کل کی بات نہیں بتا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی اور خوب کھیتیاں ہوں گی، فصلیں ہوں گی، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد یہ تو ہوگی نا تعبیر، وہ 7 ہرے بھرے خوشے اور 7 خشک وہ یعنی خوشے سٹے، اور 7 موٹی گائیاں اور 7 کمزور گائیاں۔ انہوں نے تو یہ پوچھا تھا، آپ نے اس کے آگے بھی بتا دیا۔ 7 اور 14 سال یہ گزر جائیں گے، پھر 15ویں سال پھر خوب بارشیں ہوں گی اور ہر طرف فصلیں ہوں گی، پھل ہوں گے۔ تو 14 کی بجائے آپ نے 15 سال کی خبر دے دی کہ 15 سال میں یہ ہوگا، 7 سال پہلے خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی۔ تو تم اس طرح کرنا کہ ان 7 سالوں میں جو پیداوار ہو اس کو تم اس طرح محفوظ کرو کہ جتنا ضرورت ہو اتنا نکال کے کھا لو، اور باقی جو ہے اس کو اسی طرح سٹوں میں رہنے دو۔ اب یہ بھی بات دیکھ لیں کہ جب دانے سٹے سے نکال لیے جاتے ہیں، اس کو رکھے جاتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد اس کو گھن لگ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو سٹے کے اندر ہی رہنا دیا جائے تو جتنا عرصہ پڑا رہے اس کو گھن نہیں لگتا۔ تو یہ بھی یوسف علیہ السلام نے گر بتا دیا کہ اگر اس کو تم گاہ کے نکال کے رکھ لو گے تو وہ اتنا عرصہ نہیں رہیں گے، اس لیے تم اسی طرح رہنے دو، 7 سال اس کو جمع کرتے رہو اگلے 7 سال کے لیے۔ تو جب وہ 7 سال گزر جائیں اس میں تم بقدر ضرورت نکالتے رہو اور باقی جمع کرتے رہو، تاکہ اگلے 7 سال وہ تمہارے کام آ جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام 14 سال کا انہوں نے، یعنی 14 سال کو تو اس کی خواب کی تعبیر سی، 15ویں سال کی بھی ساتھ خبر دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خود رب ذوالجلال جو تمام غیبوں کا غیب، غیب الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا، اپنی زیارت کرا دی۔ معراج کی رات عرش پہ بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا دیدار کرا دیا، تو اب اور کوئی غیب آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو قیامت کا علم چونکہ
بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے لوگ سوال کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حتمی اور فائنل جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ایک سے ابھی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا حضور میرے پاس اتنی عبادات تو نہیں ہیں اتنے زیادہ، یعنی ان عاجزی اور انکساری حضور کی بارگاہ میں رہ کر ان کی مزاج کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو وہ اپنی عبادات کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ انہوں نے کہا حضور عبادت تو اتنی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہی پر ہوگا۔ تو قیامت کا چونکہ بتانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، تو اس لیے جہاں پر بھی یہی فرمایا، یہاں پر بھی یہ یسألک الناس عن الساعۃ، اے محبوب آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 اس میں بھی فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، محبوب فرما دیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر فرمائے گا اس کے وقت کو مگر وہی۔ آگے فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، اسی آیت کے آخر میں آپ سے تو یہ اس طرح سوال فرما رہے گویا کہ آپ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، محبوب فرما دیں کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو کسی بھی آیت میں یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ حکمت کے پیش نظر چونکہ بتانا مقصود نہیں تھا تو اس لیے اس انداز میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا نہیں ہے، یہ کسی آیت اور کسی حدیث میں نہیں ہے، چونکہ حکمت کے خلاف تھا تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن حکمت یہی ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، درا یدری اور ادرا یدری اس کا معنی ہوتا ہے اندازے سے، اٹکل سے جاننا، قرائن اور قیاس سے، یعنی اسباب سے، بعض دنیاوی سورسز سے کسی چیز کو معلوم کرنا۔ تو قیامت کا علم وہ نہیں ہے کہ انسان اس کو اندازے سے جان لے، بلکہ یہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا وما یدریک، آپ اپنے اٹکل اور اندازے سے نہیں جانتے، لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو، یعنی جانتے ہیں لیکن رب کے بتانے سے جانتے ہیں، اپنے اندازے سے نہیں جانتے، اور رب کی حکمت یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن آگ میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ یقولون، اس وقت وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول،
کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتے۔ اس وقت وہ یعنی دوزخ کے اندر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وقت دنیا کے اندر پچھتانا یہ سود مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو مہلت دی ہے، اگر کوئی انسان سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ جب صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو رب ذوالجلال غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، غفار ہے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہے کہ صدقے دل سے جب اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور صدقے دل سے توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ جرم یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ندامت کام آتی ہے، لیکن وہاں قیامت کے میدان میں یا جہنم کے اندر ان کا یہ پچھتانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس وقت تو ہر کسی کی خواہش ہوگی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ رسول کی فرما برداری کرتے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے، اللہ رسول کے احکام کے مطابق چلتے، ہم کوئی گناہ نہ کرتے، کوئی نافرمانی نہ کرتے، لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب مانیں گے، لیکن وہاں کا ماننا اور وہاں کا پچھتانا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج کا ماننا، آج کا پچھتانا، اگر کوئی غلطی گناہ ہو جاتا ہے تو انسان اس پہ صدقے دل سے ندامت شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ رسول کی فرما برداری کرتے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو حکم دیا تھا اللہ رسول کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے۔ ایک تو یہ خواہش ہوگی، اور کیا کہیں گے وہاں جہنم کے اندر؟ وقالو، اور وہ جہنمی وہاں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی فرما برداری کی، اللہ رسول کی تو نافرمانی کی، اللہ رسول کی بات تو نہیں مانی، لیکن کس کی بات مانی؟ سادتنا، سادتن یہ سیدن کی جمع ہے، اور سیدن کا معنی سردار، تو اپنے سردار، اپنے بڑے، اپنے لیڈر، ان کی بات ہم نے مانی۔ سادتنا و کبرانا، اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی ہم نے اطاعت کی، ان کی بات مانی۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا، سیدھے رستے سے ہمیں انہوں نے، یعنی دلہ کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، انہوں نے سیدھے رستے سے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ہمارے سردار اور بڑے، ہمارے جو لیڈر تھے، ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے، ان کی بات مانتے تھے، جو وہ کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے، تو انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ یہ اس وقت وہ اعتراف کریں گے جہنم کے اندر کہ اے مولا کریم، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے مولا کریم، وہ ہمارے سردار اور بڑے جن کی ہم نے پیروی کی اور جن کی بات مان کر ہم گمراہ ہوئے، جنہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکایا، آتہم ضعفین من العذاب، مولا ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور انہیں بڑی لعنت ان پر، پھٹکار ان پہ بھیج، یعنی ان کو اپنی رحمت سے بہت دور کر دے۔ تو اب یہ قیامت کے دن اس وقت وہ خواہش کریں گے، لیکن
اس خواہش کا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں گمراہ کرنے والوں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور ان کے کہنے پہ چل کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں سے کوئی بد عقیدہ آ جاتا ہے، کوئی بد عمل آ جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کوئی بد عقیدہ ہو جاتا ہے، کوئی بد عمل ہو جاتا ہے، کوئی شراب نوشی شروع کر دیتا ہے، کوئی جوا شروع کر دیتا ہے، کوئی بدکاری شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنے عقیدہ خراب کر لیتا ہے، تو مختلف قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے عمل اور اپنے عقیدے کو بگاڑ لیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انہی پہ لعنت بھیجیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، سیدھے رستے سے بھٹکایا تھا، ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ اعتراف کریں گے، مانیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے چل کے راہ راست سے ہم بھٹکے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان پہ تو پھٹکار بھیج، ان کو بڑی لعنت ان پہ بھیج، اور ان پر تو ڈبل عذاب، دگنا عذاب ان کو دے۔ اسی چیز کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہی مضمون جو ہے یہ 8واں سپارہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجرم جو ہے، مجرم، ان کو جب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کہا جائے گا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 ہے، 38۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، کہا جائے گا کہ تم جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہلے بھی انسانوں اور جنوں کے گروہ موجود ہیں، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا گیا ہے، تو تم ان کے ساتھ جاؤ۔ فی امم قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے کچھ لوگ، کچھ گروہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر بھیج دیے گئے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت وہاں جائے گی تو وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پہ لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، بعد والے پہلوں سے کہیں گے، بعد والے سے مراد یہاں جس کو کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے سرداروں اور ہمارے بڑوں، ہمارے لیڈروں نے گمراہ کیا تھا، وہ بعد والے پہلے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا ان کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے مولا کریم یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم ضعفین من العذاب، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے مولا کریم تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، سب کو دگنا عذاب ہوگا لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ان کو عذاب ہوگا کہ انہوں نے گمراہ کیا، اور تمہیں دگنا عذاب کہ تم ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے، اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑا، اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر تم ان کے پیچھے لگ گئے، ان کی بات مانی، تو سب کوئی دگنا عذاب ہوگا۔ وَقَالُتْ أُولَاهُمْ، پہلے والے بول اٹھیں گے، لِأُخْرَاهُمْ وہ کہیں گے بعد والوں کو، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پہ کیا کوئی فضیلت حاصل ہے بھائی، تمہیں کیا برتری حاصل ہے، اگر ہم نے گمراہ کیا تو تم گمراہ ہوئے، تو ہم گمراہ کرنے والے، تم گمراہ ہونے والے، تمہیں ہم پہ کیا فضیلت حاصل ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، جو کرتے تھے اب اس کا عذاب چکھو تم۔ تو اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ دیکھیے شیطان جو ہے، شیطان سب سے بڑا جو سب کو گمراہ کرنے والا ہے، وہ جب قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، سب لوگ جب جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، تو اب حدیث پاک میں آتا ہے غالباً اس طرح کہ شیطان کے لیے ایک ممبر بچھا دیا جائے گا جہنم کے اندر، اور وہ اس پہ براجمان ہو جائے گا، اس ممبر پہ بیٹھے گا، اور اب وہ کیا کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 13واں سپارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے،
جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور قضی الامر سارا فیصلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہنم کے اندر صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے حتمی فائنل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یعنی کفار ہی رہ جائیں گے۔ باقی جو ہے نا جنہوں نے وہاں سے نکلنا ہے وہ نکل چکے ہوں گے۔ تو یعنی فائنل فیصلہ جب ہو جائے گا اس وقت شیطان کہے گا ان لوگوں سے مخاطب کر کے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ فرمایا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، یعنی جھوٹا وعدہ تم سے کیا تھا۔ یہ شیطان جہنم کے اندر وہاں جہنمیوں سے مخاطب کر کے کہے گا، دوزخ میں دوزخیوں سے مخاطب کر کے کہے گا کہ اللہ کا سچا وعدہ تھا، میرا جھوٹا وعدہ تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا نا، میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، ہاں یہ ہے کہ میں نے تو ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ سے ملعون بنا کے نکالا تو میں نے اس وقت ڈیوٹی لے لی تھی کہ مولا مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تو میں نے کہا میرا تو کام ہی یہی ہے گمراہ کرنا، میں نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی تھی، میں تو اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہا، تو میرا تم پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، اختیار نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تمہیں بلایا تم بھاگے ہوئے آئے، یعنی جس طرح مالک اپنے کتے کو بلاتا ہے وہ دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے، اسی طرح میں نے تم بلایا تم دوڑے ہوئے آ گئے۔ فلا تلومونی، اس وقت شیطان کہے گا مجھے ملامت نہیں کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو کہ تم کیوں گمراہ ہوئے، کیوں تم راہ راست سے بھٹکے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ مجھے ملامت نہیں کرو، میرا تم پر کوئی زور اور اختیار نہیں تھا، تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اس رستے پہ چلے ہو، میرا تو کام ہی یہی تھا۔ تو اس وقت کسی دوسرے پہ کہ اس نے گمراہ کیا فلاں نے گمراہ کیا، اس کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، انسان سیدھے رستے کو پہچانے اور سیدھے رستے کو اختیار کرے۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف گمراہیاں پھیل رہی ہیں اور گمراہ کرنے والے مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے یعنی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی انسان کے عمل کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہی ہو تبھی انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بد عقیدگی اور بد عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔